عجیب بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کو استعمال کیا مسلمانوں کے خلاف. اور اس بیچ ایک بڑی خبر آپ کے ٹی وی اسکرین پر. پاکستان میں بھارت کے دشمن کی ہتیا, آتنکی شیخ یوسف افریدی کی ہتیا. لشکر کا ٹاپ کمانڈر تھا شیخ یوسف, اگیات بندوقدھاری ہتیا کر کے فرار ہوئے. لیکن سب سے پہلے آج وہ انہونی ہوئی ہے جو کسی نے سوچی نہیں تھی. What is this? It is shameful. ہم انڈیا کو ذرا یاد کرتے ہیں کہ انڈیا نے ہم پر اٹیک کیا. ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ حملے کی منصوبہ بندی پاکستان سے باہر کی گئی ہے, جس میں دشمن انٹیلیجنس ایجنسی ملوث ہے. کہ 2021 کے بعد بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را نے پاکستان میں متعدد افراد کو قتل کرنے کے لیے ایک خفیہ مہم چلائی. یعنی یہ اگر آپ سیدھے سیدھے لفظوں میں یہ کہیں تو ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے. انڈیا کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب, وہ بڑے ایک انپریسیڈنٹڈ ٹرپ میں یو اے ای گئے ہیں. سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ ایک کے بعد ایک ایسے شخص کا قتل ہے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کو مطلوب ہے. پاکستان میں ہندوستان کے دشمنوں کا خاتمہ کون کر رہا ہے؟ نامعلوم ان نون گن مین اس کو ٹپکا کے چلے گئے. ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے, خبر یہ آ رہی ہے. ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں, وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹپک ٹپک کے ٹپک رہے ہیں, یعنی کہ کتنے ہی زیادہ ٹپکائے جا چکے ہیں. کہیں کسی گلی چوراہے کوچے میں ہر جگہ سے خبریں ہی آتی رہتی ہیں کہ اس کو مار دیا, اس کو مار دیا. جگہ جگہ لوگوں کو ٹپکایا جاتا رہا پہلے, اور خاص طور پر جو ایسے جہاد سے جڑے ہوئے جن کو مجاہدین کہا جاتا تھا ان کو ٹپکایا گیا. ہیلو فرینڈز, جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. اگیات حملہ وروں نے اس وقت پاکستان میں قہر مچایا ہوا ہے. حافظ سعید کا ایک اور خاص آدمی مارا گیا. اگیات حملہ وروں نے پاکستان کے خیبر پختونخوا پرانت میں لشکر طیبہ کے ٹاپ کمانڈر شیخ یوسف افریدی کی گولی مار کر ہتیا کر دی. شروعاتی جانکاری کے انوسار حملہ وروں نے اس پر دنا دن گولیاں برسائیں اور بچنے کا موقع نہیں دیا. موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد حملہ ور موقع سے فرار ہو گئے. سوتروں کے مطابق شیخ یوسف افریدی لمبے سمے سے آتنکی گتیویدیوں میں سکریہ تھا اور سنگٹھن میں اس کی اہم بھومکا مانی جاتی تھی. گھٹنا کے بعد علاقے میں سرکشا ایجنسیوں نے گھیرا بندی کر جانچ شروع کر دی ہے. حالانکہ حملہ وروں کی پہچان اب تک نہیں ہو سکی. اس گھٹنا کو لے کر ابھی تک کسی سنگٹھن نے ذمہ داری نہیں لی ہے. وہیں سرکشا ایجنسیاں اسے ٹارگٹ کلنگ کے ایک اینگل سے بھی دیکھ رہی ہیں اور معاملے کی گہن جانچ کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہی دوستو, پچھلے کچھ سمے سے بھارت کے دشمن پاکستان میں چن چن کر مارے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد سے ہم پریشان, ہمارے لوگ کہہ رہے جی پاکستان ہائی الرٹ پر ہے, ٹھیک ہے, اور ہم دیکھ لیں گے اگر بارڈر کراس کیا تھا, چھوڑیں گے نہیں اس بار, ٹھیک ہے. پچھلی بار آگے ٹھیک ہے, آپ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں, آپ نے 9 جگہ پر ہٹ کیا, ٹھیک ہے, لیکن ہم سہ گئے. لیکن اب ہم نہیں سہیں گے, اب ہم دیکھ لیں گے. ہم بالکل تیار, ایک دم الرٹ ہیں. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جی بارڈر پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. بارڈر پہ بالکل مطلب وہی جو تھوڑی موڑی دشنگ چلتی ہے نا, ہلکی پھلکی, وہ جو کہتے ہیں نا جھنکار گیت مالا, وہ تو چل ہی رہی ہے. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جی لشکر کا ایک آدمی ٹپکا دیا. جی ہاں, یعنی کہ لشکر, یعنی بولے تو یہ, ٹھیک ہے, اس کو ٹپکا دیا گیا. وہ نامعلوم ان نون گن مین اس کو ٹپکا کے چلے گئے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے کئی ایسے جرنلسٹ بھی جو کہ آج کل پی ٹی وی میں بھی لگے ہوئے, ظاہر ہے کہ اتنے اچھے جوتے صاف کریں گے تو پی ٹی وی میں نہیں لگیں گے تو کیا ہوگا, تو پی ٹی وی میں بھی ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اپنے کہہ لیجیے کہ اپنے کام کر رہے ہیں, اپنے میڈیا کے کام کر رہے ہیں, اور مگر یہ کہ جوتا بہت اچھا صاف کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بھائی یہ تو شہید ہو گیا, اور یہ تو بیچارہ بڑا کام کر رہا تھا, یہ تو کہنا چاہیے جہادی تھا, اور جہاد کر رہا تھا, اور کشمیر کے لیے جہاد کر رہا تھا. میں نے بلکہ ایک صاحب کو جا کے لکھا بھی, میں نے کہا سر کچھ شرم کر لیں سر, مطلب ایک ٹیررسٹ کو آپ ہیرو بنا رہے. تو خیر انہوں نے جواب تو مجھے دینا ضروری نہیں سمجھا, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں تو ہمیشہ سے ٹیررسٹ کو ہیرو بنایا جاتا ہے. اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی جو ٹیررسٹ ہے جی اس کا کوئی مذہب نہیں ہے, ہمارے یہاں فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے. ہمارے پولیٹیشین اٹھیں گے اور اگر کہیں کچھ اٹیک ہو گیا ہے, کوئی بات ہو گئی ہے, تو کہیں گے جی ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اگر ٹیررسٹ کا مذہب نہیں ہوتا, فار ایگزامپل آپ جائیے کسی جگہ پر, وہاں پہ 3 آدمی کھڑے ہوں, ان میں سے ایک بولے گا اوم, آپ آرام سے کھڑے رہیں گے. میں بھی نہیں ادھر آرام سکون سے کھڑی رہوں گی, کوئی شاپنگ کر رہی ہوں کرتی رہوں گی. کوئی اور کھڑا ہوگا, وہ کہے گا او مائی گاڈ, تب بھی کوئی کچھ نہیں کرے گا. لیکن اگر صرف ایک بندہ اٹھ کر یہ کہہ دے گا نا کہ جی آپ جانتے کیا کہے گا, ہے نا, ٹھیک ہے, تو اب میں یہاں بولنا نہیں چاہ رہی, لیکن سارے میرے پیچھے پڑ جائیں گے. لیکن خیر, اگر اس نے ایک بار بھی اللہ اکبر کہہ دیا
اس کے بعد تو میں بھی سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگ جاؤں گی وہاں سے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو یہ تو ہم نے امپریشن بنا دیا. اب یہ اور باتیں کہ اب ہم کہیں نہیں جی سارے مسلمان ایسے نہیں ہوتے, سب لوگ ایسے نہیں ہوتے. میں خود مسلمان ہوں لیکن میرا تو کوئی پروگرام نہیں ہے کہیں جا کے پھٹنے پھٹنے کا. لیکن بات ساری یہ کہ یہ آدمی جو تھا یہ ٹیررسٹ تھا. اس کو اگر آپ یہ بتائیں گے کہ جی یہ تو شہید ہے, یہ تو غازی ہے, شہید ہے, کہ پتہ نہیں جہادی ہے اور یہ تو بڑے نیک کام کر رہا تھا, تو میرا خیال ہے اسی وجہ سے ہم لوگ FATF میں گئے. اور FATF میں ہم اس وجہ سے نہیں گئے کہ جی ہمیں بھارت نے کہہ دیا کہ FATF میں بھارت نے بھی تو کوئی ثبوت تو دیے ہوں گے, اور اگر نہیں دیے تو اب یہ ساری حرکتیں جو ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے. دوسری طرف ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ جی ہم جس طرح سے لوگوں کو پناہ دیتے ہیں, جس طرح سے ان کو رکھتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں تو کوئی جہادی کیمپ ہے ہی نہیں, پتہ نہیں بھارت نے کیوں اٹیک کر دیا. لیکن ہاں یہ بات اچھا ہے, میں کہتی ہوں کہ بھائی ٹارگٹ کلنگ جو ہے نا وہ سوسائڈ بومنگ سے بیٹر ہوتی ہے, اس لیے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کس کو مارنا ہے. اب جائیے ماری اس کے چکر میں جو ہے وہ بے گناہ لوگ تو نہ مارے جائیں. تو اس کے بجائے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان نون گن مین والا آئیڈیا جو ہے نا وہ زیادہ بیٹر ہے. لیکن خیر اب کہا یہی جا رہا ہے کہ جی وہ ان نون گن مین آیا اور اس کے بعد غائب ہو گیا, اور اب پتہ نہیں لگ رہا کہاں ہے, اور سب یقیناً بھارت کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے کہ جی بھارت نے کہا تھا تو بھارت ہی کر رہا ہے. تو بھائی یہ کام تو آپ کو خود کر لینا چاہیے تھا, بھارت کو کیوں آپ زحمت دے رہے ہیں. اس لیے کہ یہ سانپ اور بچھو اور یہ کہہ لیجیے جو بیک یارڈ میں آپ نے پال کے رکھے ہیں, یہ تو آپ نے اپنے ہی لیے نقصان کیا. پہلے تو آپ کا خیال تھا کہ شاید یہاں نکل جائیں گے, پڑوسیوں کو ڈس کے واپس آ جائیں گے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو ادھر ادھر جا کے دوسروں کے لیے جو سانپ آپ چھوڑتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی جا کر آپ کو خود کو بھی ڈستا ہے. یہ بات ہر اس انسان کو یاد رکھنی چاہیے جو کسی بھی دوسرے انسان کو تیار کرتا ہے یا کسی بھی دوسرے انسان کو استعمال کرتا ہے کسی اور کے لیے, یعنی کسی اور کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, کسی اور کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو دوسرے کو ٹارگٹ کرتا ہے وہ ایک دن آپ کو بھی ٹارگٹ کرے گا, اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو تھوڑا ٹائم ویٹ کر لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ کیا ہوتا ہے. تو بہرحال پاکستان کہتا رہتا ہے کہ جی ہم تو خود جو ہے وہ ٹیررسٹ کے کہہ لیجئے کہ ٹیررزم کے شکار ہیں, ہم نے تو جی دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے. بالکل لڑی ہے, اور دہشت گردی کی جنگ تو آپ کو لڑنی ہی پڑے گی نا. جب آپ دہشت گردوں کو پالیں گے اپنے ملک میں اور آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ کہیں اور جا کر کوئی نقصان کریں گے, تو پھر وہ آپ کیا بھی نقصان کریں گے, اس لیے کہ ان کو تو عادت پڑ چکی ہے. تو ظاہر ہے کہ اب پاکستان میں اب کل یہ بدین میں یہ واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد سے جی ایک ہنگامہ برپا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور دکھایا جا رہا ہے. اور مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب میں نے اپنے 2-3 جرنلسٹ لوگوں کو دیکھا جو کہ جرنلسٹ ہمارے پاکستان میں موجود ہیں, کہ وہ ہمدردی جتا رہے ہیں, وہ افسوس ظاہر کر رہے ہیں اس آدمی کے مر جانے پہ. اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا, میں نے کہا دادا جی. لیکن خیر اب میں دادا جی کو کیا بولوں, اب تو دادا جی نے جو کرنا تھا کر دیا, تو بہرحال واٹ تو لگا دی. لیکن بات ساری ہے کہ اب ان کو بھی نہیں پتا ہوگا دادا جی کو کہ یہاں اس کنٹری میں اس قسم کے لوگوں کے, اس لیے کہ میرے دادا جی تو کافی ماڈرن قسم کے آدمی تھے, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی ہوگا کہ یہاں پر اس قسم کے جہادی, اس قسم کے ٹیررسٹ اور اس قسم کے انتہا پسند جو ہر وقت کسی کو مارنے کے لیے گھومتے رہتے ہیں, خون کے پیاسے جیسے کہتے ہیں نا